اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں ذرا مالک صاحب سے پہلے ایک ابتدائی نوٹ لوں، پھر ہم بات آگے بڑھائیں کہ مالک صاحب آپ کی معلومات یا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ سوال کا پس منظر یہ کہ ایک ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایک سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی تھی، سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک ملاقات الاؤ کی گئی ہے بہت دنوں بعد، اس ملاقات میں خان صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں، اس کے بعد بہت سخت ٹویٹ ہوئی ہے، غصہ ہے اور اس کا اظہار ہے اور ایک تگڑا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا اور کر دی گئی پریس کانفرنس۔ ابھی آج یہ پریس کانفرنس جی نہیں آپ سب کو السلام علیکم۔ آئی تھنک وسیم کے سب سے بڑا ایشو تھا جو سہیل افریدی صاحب کا بار کے اندر جو انہوں نے بیان دیا تھا، جہاں انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ تو بدماشی ہے، اگر ہماری مرضی کے خلاف سب کچھ کریں گے تو آئی تھنک یہ بیسکلی تھا اور دو تین چیزیں سارٹ آؤٹ انہوں نے کرنی تھی۔ آپ کو یاد ہے درمیان میں انہوں نے ایک ریفرنس فیض حمید کا بھی دیا تھا، جنرل فیض حمید کا، کہ وہ کہاں ہیں اب، اور جن کو انہوں نے استعمال کیا سارا کچھ۔ بات نئی کوئی نہیں تھی اور الفاظ کا چناؤ نیا تھا۔ یہ پالیسی بڑی کلیئرلی ڈکلیئر پہلے بھی فوج نے کی ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں بھی یہی باتیں کی، پھر جب لاسٹ ان کی فیمس وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی تم ہو کون، اس کے بھی ساری یہی باتیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ اب میٹرز ہیو کم ٹو اے ہیڈ۔ آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے تک یہ بھی ہو رہا تھا کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف پاکستان آ رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ تھی کہ تب پاکستان نے 1-2 اور سٹرائکس پلان کی ہوئی تھی، پھر ان کو ریکویسٹ کی ترکی نے کہ وہ آئیں گے، وہ ایک اور اٹیمپٹ کریں گے، بات چیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا۔ پھر ایک بڑا ایک فلمزی سے ایکسکیوز پہ وہ 2 ہفتے ڈیلے ہوتا گیا کہ جی وہاں یہ ہو گیا وہاں ہو گیا، کوئی خاص ایکسکیوز نہیں تھا۔ میرا خیال ہے جو بیہائنڈ دا سینس ترکی والے کر رہے تھے افغانستان فرنٹ پہ، اس کا کوئی رزلٹ سے نکلا، بیکاز وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کی میٹنگ کوئی معنی خیز نکلے۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ گرین سگنل ان کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لی ہیں، اب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ اس کا مطلب آپ وینزویلا کے بعد یعنی میں سوری بات کروں، آپ جواب مکمل کیجیے گا کہ یو ول ناٹ بی سرپرائز کہ یہ ساری چیزیں افغانستان کے تناظر میں ایک نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں ایز اے ریزلٹ آف وچ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ نیکسٹ اسٹیج۔ رول افیشینٹ ہو گیا ہے کہ ہر ملک اپنے ایریا آف انفلوئنس میں، اپنے سفیر آف انفلوئنس میں جو بہتر سمجھتا ہے طاقت کی بنا پہ وہ کرے، اور یہ پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اب جو بھی ہے ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ سو آئی تھنک اب یہ پریامبل تیار ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کراچی میں اتنی بڑی انہوں نے واردات روکی ہے وہ ٹرک والی 2000 kg 2 ٹن کا وہ ٹرک تھا، اس کے لنکس انڈیا افغانستان دونوں سے، سو وہ آئی تھنک دیٹ ہیز بین اے اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو افغانستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا، اسٹرائکس نظر آئیں گی، اور یہاں پہ اب بالکل انیکویکل میسج چلا گیا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، نہ ہم نے بات تمہارے سے کرنی ہے، نہ ہم نے بات طالبان سے کرنی ہے، اور اب جو ہے وہ فورس ہی جواب دے گی۔ سو میرا خیال ہے کہ آج بڑی ہی سخت پریس کانفرنس تھی سینس میں، اور لیکن میسج ریپیٹ ہوا ہے پہلے والا، لیکن زیادہ سخت الفاظ میں۔ ایک کوئک کامنٹ مالک صاحب اس پہ بھی کر دیں، پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ پھر ہم وہ تو بھول ہی جائیں نا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے تجزیے ہو رہے تھے کہ جی وہ مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، وہ جی بریک تھرو، اور تحفظ آئین والوں نے کہہ دیا تیار ہیں، اب یہ ہو جائے گا۔ یہ تو کچھ اور ہی طرف چل گیا نا معاملہ، تو وہ مذاکرات آپ کہہ بھی رہے ہیں مسلسل اپنے شوز میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی وہ تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ تو آج تو اگر کسی کو شک تھا بھی کہ اس مذاکرات کے اس میں کچھ جان ہے تو ختم ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، دیکھیے یہ اب پاکستان کی جو جتنی اب فورن پالیسی ہے، جتنی آپ اکنامک پالیسی بھی ہے، یہ اب نیشنل سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھی جا رہی ہے، اور وہی سب سے آگے، اور اب یہ ایک بلیف ہو گیا ہے آرمی میں بھی اور رولنگ پی ایم ایل این میں بھی کہ جی سیکیورٹی معاملہ سارٹ آؤٹ جب تک نہیں ہوگا، نہ معیشت ترقی کرے گی، نہ اندر دوسرے حالات میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو اب آپ اس سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں آپ اور میں کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے دیکھنے کا مسائل کو، بٹ یہ اب ایک ڈیسیژن ہوا ہوا ہے۔ تو اب ہر چیز، اب دیکھیے آج میرے پروگرام میں شفیع جان تھے، کوئی 25-30 منٹ لگے، اور فائنلی انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ شاید یا واٹ ایور، فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھ یہاں پہ جن کی مائنڈ کو چینج کیا گیا وہ نہیں، لیکن ہاں جو ادھر سے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں وہ دہشت گرد ہوں گے۔ یہ کلیئرٹی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بڑی کلیئرلی اب سوچنا ہوگا کہ ان کے نزدیک ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، بیکاز یہ اصل کلیش ان کا پالیٹکس اپنی جگہ ہے، پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ یہ شاید ریلائز نہیں کر رہے، یہ سمجھ رہے کہ شاید یہ جو ٹکراؤ ہے نا
آرمی چیف کا عمران خان کے درمیان میں پرسنالٹی کلیش ہے، یہ اصل وجہ ہے. وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ اصل ایشو ان دونوں کا بیسک ڈفرنس، ڈیفینیشن کا ڈفرنس ہے کہ ٹیررسٹ کون ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں وہاں سے یہیں سے بات آگے لے کے ذرا معزز